أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حمد و ثنا کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، صحاب رسول، تابعین عظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، محدثین، فقہاء دین، علماء دین، سلف صالحین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. احباب ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ مسجد الفلاح میں تشریف فرما ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر اذان میں اور ہر تکبیر میں ہم کہتے ہیں حی علی الفلاح. اگر میں آپ کو بلاؤں تو آپ ضرورت کے وقت بول سکتے ہیں، خود آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے اور آپ کسی چیز کو حرکت بھی نہیں دے سکتے. توجہ میری طرف رکھیے گا، وقت جو ہے وہ میرے تصور سے بھی زیادہ کم ہے. مؤذن اپنی اذان میں کہتا ہے اور مکبر اپنی تکبیر میں کہتا ہے حی علی الفلاح. فلاح کا معنی ہے کامیابی. تو پہلی تو کامیابی یہاں کے نوجوانوں کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جوانی میں یہ ایک دین کا بہت بڑا مرکز، کمیونٹی اللہ تعالیٰ نے بنانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. یہ بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جتنے سامعین و حاضرین و خواتین آپ تشریف فرما ہیں، میں اسی دعا سے خطبے کا آغاز کرتا ہوں. الہ العالمین یہ مسجد الفلاح میں تشریف فرما ہے، اللہ ان کو فلاح دارین نصیب فرما. سادہ معنی اس کا کر دیتا ہوں، اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب فرما، اللہ ان کو آخرت میں بھی کامیاب فرما. اللہ ہم کو دنیا میں بھی ناکام نہ کرنا، اللہ ہم کو آخرت میں بھی ناکام نہ کرنا. اللہم اجعلنا برحمتک من المفلحین. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما دے. اس طرح کے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یاد رکھیں، تعلیمی ادارے، کالجز آپ کے ملک کے بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، اور یہ جو پروڈیوسر حضرات ہیں، ڈانسر حضرات ہیں، اور ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک پر جس طرح بیٹیوں کو، بہنوں کو، حتیٰ کہ ماؤں کو نچایا جا رہا ہے. آپ بغیرتی کی انتہا دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں نے چند ٹکوں کے لیے اپنی ماؤں کے دوپٹے نیلام کر کے رکھ دیے. تو ایسے لوگوں سے جڑنا، ایسی کمیونٹی کا حصہ بننا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت اور کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں دنیا میں کامیاب کرتے ہوئے قیامت والے دن اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہر عالم اور ہر خطیب اپنے انداز میں استقبال رمضان بیان کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل اور 90 نمبر غالباً اس کی جو آیت پڑھی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ادھر دیکھیں، اور آگے اللہ نے وارننگ دی ہے، یہ میری نصیحت ہے، یہ کام کرنے میں غفلت نہ کرنا اور ان کاموں کو چھوڑنے میں غفلت نہ کرنا، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، فلاح دارین آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ ان اللہ یأمر بالعدل، زندگی میں انصاف کرنا ہے، چاہے بیٹے کے درمیان ہو، والدین کے درمیان، رشتہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے انصاف کرنا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور جس کام کو بھی ہاتھ ڈالنا ہے نا، اس میں بیوٹی پیدا کر دینی، سنوار دینا، اس میں رنگ بھر دینا۔ کوئی بھی اچھا کام زندگی میں کرنا ہے نا، ادھر ویکھو، انہوں مگروں نہیں لانا، کچھ نہیں لبے گا۔ جیڑا پتر کسی بھی کام نو مگروں لاندا ہے نا، انہوں پیو دیاں بھی جھڑکاں ہی ملدیاں نے۔ اس وقت معاشرے میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے، انصاف اٹھ گیا ہے۔ وہ تیاں تے نہیں نہ جھوٹیاں کیتیاں جا سکدیاں شیخ صاحب، یعنی تھی جھوٹی ہے، دی جو ہے وہ شادی کے بعد جہاں گئی ہے وہاں خامد کے آگے زبان چلاتی ہے، بدتمیز ہے، بد لحاظ ہے، کام چور ہے، سستیاں سامنے آ گئی ہیں۔ تے بھری مجلس چ میں دیندار والدین نو گل پتہ کی، مول صاحب گلاں تے ٹھیک نے، قصور تے ساڈی کڑی دا ہے، پر تیاں تے نہیں نہ جھوٹیاں کیتیاں جاندیاں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کے ایمان میں، آپ کے اسلام میں، آپ کے دین میں خیر نہیں ہے۔ عدل کا حکم ہے، احسان کا حکم ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، ادھر دیکھو رنگ بھر دو۔ اب جمعہ پڑھنے آئے ہو نا، اتنے جذبے سے آؤ، اتنے ولولے سے آؤ، اتنے اہتمام سے آؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے ہو میرے فرشتوں، اس نے خطبہ جمعہ ایک سنا ہے، اس کو 700 خطبات جمعہ کے برابر ثواب عطا کر دو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ 4 ٹکے دے دوے، کوئی عزت دے دوے تے ماڑے رشتہ داراں نو کھجل نہیں کریدا، ذلیل نہیں کریدا۔ فرمایا جو قریبی ہیں ان کو ان کے حق دو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ بے غیرتی، بے حیائی، ان چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہے۔ سرکشی اور بغاوت سے اللہ منع کرتا ہے۔ بگیاڑ نہ بنو، فرعون نہ بنو، قوت میں ہو، طاقت میں ہو، زور میں ہو تو اپنی اوقات میں رہو۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں۔ تو احباب ذی وقار، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو جو باتیں بیان کرنی ہیں، اختصار کے ساتھ آپ ان کو سماعت فرما لیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بگاڑ ہیں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں کہ ایک تو اس سے معاشرہ بگڑ گیا ہے، اور دوسرا آپ یقین کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ اگر عبادت کرنی ہے نا تو 4 چیزیں یہ اپنی زندگی سے نکال دیں، ورنہ معاشرے کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ورنہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ٹوٹ پڑے گی۔ تو چلیے میں بڑے اختصار سے آپ کے سامنے وہ پہلی بات بیان کرتا ہوں۔ یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں، ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس میں ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا، بس میرے سے مسٹیک ہو گئی ہے جی، مجھے سمجھ نہیں آیا، ایسے نہیں ہے۔ اور میں نے بہت زیادہ غور کیا ہے، یہ 4 خرابیاں ایسی ہیں کہ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ اس میں معافی تلافی والا معاملہ بھی ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلی بات، میرے پیارے بھائیوں،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، جوانی، تندرستی اور قوت عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنی زندگی میں اگر کسی اپاہج کو دیکھیں، کسی معذور کو دیکھیں، اور آپ کسی نابینے کو دیکھیں، لنگڑے کو دیکھیں، یا بھولے کو دیکھیں، یا بہرے کو دیکھیں، یا کوئی عارضی طور پر اس پر کوئی معذوری آ گئی ہے اس کو دیکھیں، تو میرے پیارے بھائیوں ایک دعا پڑھا کریں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس تکلیف میں یہ بندہ ہے، اللہ نے مجھ پہ کرم کر کے مجھ کو اس تکلیف سے بچا لیا ہے۔ یہ میری ورزش کا نتیجہ نہیں، یہ میری صحت کا نتیجہ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی معذور، کسی محتاج کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے نا، تو وہ آفت، وہ معذوری اس بندے پر کبھی نہیں آتی۔ اور اگلی بات سن لیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے، جو بندہ کسی معذور کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو تانے دیتا ہے یا اس کو تکلیف دیتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو اس سے معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دوسرا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی والد معذور ہو جائے، والدہ معذور ہو جائے، بھائی معذور ہو جائے، یا محلے میں کوئی معذور ہو، تو ہمارے محلے میں، معاشرے میں معذوروں کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اور یقین کرے، اللہ نہ کرے، یہ جملہ توجہ سے سننا، اگر کسی معذور بندے کو آپ نے دکھ دیا، مذاق دیا، اور اس کی بد دعا اللہ کے عرش سے ٹکرا گئی، تو اللہ نے دنیا بھی برباد کر دینی ہے اور اللہ نے آخرت بھی برباد کر دینی۔ معذور بندہ، مجھے آپ بتائیں مرے کو آپ نے کیا مارنا ہے؟ جو پہلے ہی تکلیف میں ہے، جو پہلے ہی معذور اور محتاج ہے، اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے دین اسلام میں آپ قرآن شریف پڑھ کے دیکھ لیں، وقت بڑا تھوڑا ہے ورنہ میں آیتیں پڑھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھوں کو رخصت دی ہے، اگر کوئی لنگڑا ہے اس کو رخصت دی ہے، اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، اس کو رخصت دی ہے، اور اجر اللہ تعالیٰ نے پورا دیا۔ اب ایک بندہ معذور ہے، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ مسجد نہیں آ سکتا، اللہ اس کو نیت کے مطابق پورا اجر دے گا۔ ایک بندے کی ٹانگیں ٹھیک تھیں، اللہ نہ کرے وہ گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ٹانگیں خراب ہو گئی، لنگڑا پن آ گیا، اب وہ گھر میں نمازیں پڑھتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو جماعت کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یار معذور بندہ، اپاہج بندہ، وہ ادھر دیکھو جس پر کوئی فالج کا حملہ ہو گیا ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، جب اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کا حیا کرتا ہے، ہمارا معاشرہ اتنا بے حیا کیوں ہو گیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک معذور صحابی سے نا تھوڑی سی بے رغبتی کی تھی، توجہ سے سن لو، ماتھے پہ شکن آیا تھا، تو اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ میرے پیغمبر یہ آخری وارننگ ہے، آج کے بعد کسی معذور صحابی کو دیکھ کر آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اچھا پھر یہی صحابی ہیں، معذور ہیں، مسجد نبی کے مؤذن ہیں، یہی صحابی ہیں، معذور ہیں، نبی علیہ السلام غزوات پہ جاتے تھے، ان کو مدینے کا قائم مقام گورنر بنایا کرتے تھے۔ تو احباب ذی وقار، میں نے، آپ میرا ترلا سمجھ لیں، یقین کریں جن لوگوں کی زندگی میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، اللہ کا نور نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو محتاج لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، اپاہج لوگ ہیں، یا تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ان کو تان زنی کرتے ہیں، یا ان کو ان کی فکر نہیں ہے۔ ان کو اضافی پیار دیا کریں، گلاب کا پھول دیا کریں، مسکرایا کریں۔ معذور صحابہ کا بھی بڑا کردار ہے، ان کے حوصلے بڑھایا کریں۔
ایک لنگڑا صحابی تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، پر ایک مجھے مسئلہ بتا دو، اگر میں مارکے میں شہید ہو گیا تو کیا جنت میں میرا لنگڑا پن ختم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تیرا لنگڑا پن ختم ہو جائے گا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت جی نبی علیہ السلام پھر ان کی میت کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں یہ جنت کی بلندیوں میں چڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ نے میرے صحابی کے لنگڑے پن کو ختم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے اس بندے پر جو کسی اندھے کو غلط رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ بھائی بس میں نے پہلی بات مکمل کر دی، اگر بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، عورتیں، ان کو بڑی بری عادت ہوتی ہے ناک کا مذاق اڑانا، قد کا مذاق اڑانا۔ اب دیکھیں بالکل چھوٹے قد کا ہونا بھی، میں تو اس کو معذوری نہیں کہتا، لیکن لوگ اس کو بھی عیب سمجھتے۔ اتنی بات کہی تھی نا نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ میں، دیکھو جی فلاں کے بارہ میں اللہ کے نبی آپ بڑی بات کرتے ہیں، وہ تو قد کی ٹھگنی ہے، قد کی چھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو نے اتنا کڑوا بول بولا ہے، اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد تھے، وہ آنکھوں سے نبینے تھے۔ مختصر بات کرتا ہوں، ایک دفعہ انہوں نے کوئی امام بخاری کا ذکر کیا تو ایسے وہ مسکرا دیے، گردن انہوں نے ہلائی تو حضرت امام بخاری بھی آگے سے مسکرا پڑے، ذرا مزاح۔ جب مجلس ختم ہوئی تو ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ جو میں نے معمولی سا مذاق اڑایا نا استاد جی، مینوں دنیا تے معاف کر دیو، میں کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چ تانوں حساب نہیں دے سکتا۔ بھائی کسی اپاہج، کسی فالج زدہ، کسی معذور اور کسی محتاج کا مذاق اڑانا، اس کو کھٹے لین لا کے رکھنا، اس پہ تان زنی کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بھئی 30 روزے نہیں 30,000 روزے رکھ لو، جب تک آپ کے دل میں خلق خدا میں جو معذور اور محتاج لوگ ہیں نا، اگر ان کا پیار نہیں، ان کا حیا نہیں، ان کی حب نہیں، تو میرے پیارے بھائی آپ اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار نہیں ٹھہر سکتے۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں کرنے والی، لیکن میں نے پہلی بات مکمل کر دی ہے، زندگی میں یہ غلطی نہیں کرنی، زندگی میں، بلکہ محبت دے، خرچ کریں، ڈبل عزت دے۔ یہ میں چاہتا ہوں آؤٹ آف کنٹریز جاتا ہوں، یقین کریں غیر مسلم ممالک میں نے دیکھا ہے کہ جو اپاہج ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، ان کو اضافی عزت دی جاتی ہے، ان کی لائن الگ ہوتی ہے، پارکنگ میں ان کے گاڑی کھڑنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، جتنا بھی رش ہو وہاں کوئی گاڑی اگر کھڑی کرے تو اس کو جرمانہ ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، اگر طاقتور ہو، جوان ہو، پیسے روپے میں ہو تو ان معذوروں محتاجوں پر سرکشی نہ کرو۔ اور میں بڑی معذرت سے ایک بات کروں گا، جن کے بچے معذور ہیں یا بچیاں معذور ہیں یا جن کی ہمشیرہ بھائی معذور ہے، رب کا واسطہ ان کے ماں باپ کو بھی تانے نہ دیا کرو۔ اب میں کئی بدبختاں نو فرعونی بول دیاں سنے ہیں، آندا تو ایڈا نیک ہوندا تے تیرا پتر معذور ہوندا، تیری دھی معذور ہوندی، رب نے تینوں پڑھنے پایا ہے۔ یہ تیر نہ چلایا کرو اور باز آ جاؤ، یہ کالی زبان ہے، یہ ایک ایک بول جہنم میں لے جائے گا۔ یہ لمبی زبانیں نہیں اللہ کو پسند۔ تو پہلی بات میں نے مکمل کر لی ہے جی، اپنے معاشرے میں جو محتاج ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، نبینے ہیں، یا ان کی ٹانگ میں کوئی پرابلم ہے یا سننے میں کوئی مسئلہ ہے تو مذاق نہیں اڑانا۔ دوسری بات توجہ سے سن لے، اگر کسی بندے نے زندگی میں یہ گناہ کر لیا نا جو اب بتانے لگا ہوں، برباد ہو جائے گا، اللہ کا قہر اس پہ اتر آئے گا۔ اور یہ کام بیٹے بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، یہ جب سے سوشل میڈیا آ گیا ہے نا، یہ گناہ کسی کھاتے کا گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہم کسی کے گھر چوری کرنا، اوہ ہوئے 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 چوری، میں نہیں چوری کرتا، اور یہ چوری سے گندا گناہ ہے۔
डकैती से भी शायद गंदा गुनाह है, किसी का खून बहाने से भी गंदा गुनाह है। वो कौन सा गुनाह है? वो है किसी इज्जतदार बंदे को नाहक बेइज्जत कर देना। जवानों में अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, ये धंधा बड़ा खतरनाक है और ये सोशल मीडिया पे इतना आम हो गया है। वो लोग किसी दी पगड़ी उछालना, किसी नू बेइज्जत करना और किसी को उसके मुकाम से गिराना, उसको किसी खाते का गुनाह ही नहीं समझते, पता नहीं जिहाद समझते ने कि अपना कोई नमाजी बेइज्जत हो जाए, अपना कोई मौलवी बेइज्जत हो जाए, अपना कोई रिश्तेदार बेइज्जत हो जाए। भाई इज्जत का माना है गलबा। अगर किसी को अल्लाह ने गलबा दिया तो उसको सैल्यूट करो, एहतराम करो। इज्जत का माना है कि जिस बंदे का लोगों के दिलों में वकार है, जिसको इल्म की वजह से, शराफत की वजह से, अमल की वजह से अल्लाह ने इज्जत दी है, आप भी अपने दिल में उसका एहतराम पैदा करें। अगर जिंदगी में, मैं ज्यादा बातें नहीं करता, आपकी वजह से किसी एक इज्जतदार बंदे की पगड़ी रुल गई, वो बेइज्जत हुआ, यकीन करें, ये मेरा जुमला लिख लें, आपके जहन्नम जाने के लिए यही गुनाह काफी है। वो बंदा मुसलमान नहीं है जो अपने मुसलमान भाई को खासूसी तौर पे नाहक बेइज्जत करता है। कितनी मशहूर रवायत है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना बिल लिसान ही। अच्छा, आप समझते हैं कि बैंक से सूद लेना, सूद पे पैसे लेना, ये सूद है? फरमाया इन्ना अरब रिबा, सबसे बड़ा सूद ये है कि बंदा किसी इज्जतदार बंदे की इज्जत के बारे में अपनी जुबान लंबी करे। नबी इस्लाम ने जब हज्जतुल वदा का खुतबा दिया था ना, फरमाया जिस तरह ये दिन हुर्मत वाला है, जिस तरह ये महीना हुर्मत वाला है, जिस तरह ये शहर हुर्मत वाला है, इस तरह तुम्हारी इज्जतें भी हुर्मत वाली हैं। हराम है कोई बंदा किसी की इज्जत पे हमला करे। जिस तरह माल चुराना हराम है, जिस तरह खून बहाना हराम है, इसी तरह किसी की इज्जत को पमाल करना हराम है, अकबरुल कबायर है। और बेटा इधर देखो, बड़े गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है कि आप किसी इज्जतदार बंदे को बेइज्जत करके रख दे। अच्छा, फिर वो तोहमत हो, फिर आप उसके खाते में झूठ डालें। वल्लज़ीना युअज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फक़द इहतमलू बुहताना व इस्मम मुबीना। फरमाया जो किसी ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरत को नाहक तकलीफ देता है, वो अपने कंधों पे बहुत बड़ा बुहतान और खुला गुनाह अपने बंदों पे लाता है। एक हज़रत साहब आएंगे, रमजान के रोजे आ रहे हैं ना, दर्दे दिल से रोजे रखो, अपने मुआशरे के अपाहज माजूर लोगों को करीब करो और अपनी जुबानों को लगाम में रखो, वरना सब कुछ बर्बाद है। सिर्फ एक हदीस आपको सुना देता हूँ। रसूल पाक अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा आएगा, नमाजें पूरी, तरावी पूरी, रोजा पूरा, ज़कात पूरी, लेकिन उसने हरकतें क्या की होंगी? काजा फहाजा, तोहमत लगाई होगी, शातामा हाजा, हाजी साहब इधर देखियो, गाला कटियां होंगी, अकाला माला हाजा, किसी का माल दाएं बाएं किया होगा, जरा व हाजा, किसी को मारा होगा। फरमाया अकीदा भी ठीक होगा, नमाजें भी पूरी होंगी, रमजान के रोजे भी पूरे होंगे, सिर्फ इज्जतदार बंदों पर तोहमतें लगाने की वजह से अल्लाह जिंदगी के सारे अमाल बर्बाद करके उस बदबख्त इंसान को जहन्नम में डाल दे। और पुत्र इधर वेख, रुक जा, रुक जा, कहीं कमेंट्स करते हुए, कहीं कोई बयान करते हुए, इधर देखो, किसी मजलिस में बैठे हुए किसी भी इज्जतदार, सियासतदान, मौलवी, नमाजी, रिश्तेदार की इज्जत की बात शुरू हो जाए, तुझे तकलीफ क्या होती है? तो इतना घटिया क्यों है, इतना कमीना क्यों है? तो अंदर से इंसान है कि अंदर से जहरीला सांप है? किसी की इज्जत तेरे से हजम क्यों नहीं होती? किसी नौजवान की तरक्की तेरे से हजम क्यों नहीं होती? और कायनात के बदबख्त तो दुआ क्यों नहीं देता कि या अल्लाह ये इल्म की वजह से इसकी इज्जत है, अमल की वजह से इसकी इज्जत है, मस्जिद बनाने की वजह से इनकी इज्जत है, ये नौजवान, ये कम्युनिटी और ये दीनी अदारे खड़े कर रहे हैं, इनकी इज्जत है। इज्जतों में इजाफे का बायस बनो।
رسول رحمت علیہ السلام کی آپ کو ایک حدیث سنا کر پھر میں تیسری بات شروع کرتا ہوں، صرف 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں، توجہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رد عن ارض اخی رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ ہاں جناب فرماتے ہیں کہ 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، کسی عزت دار بندے کی عزت کے خلاف کسی نے بات شروع کر دی۔ اگر کسی بندے میں کوئی کمی کوتاہی ہے بھی نا، ادھر دیکھو، لیکن اس میں خوبیاں زیادہ ہیں، اگر اس میں کوئی کمی ہے بھی تو مجھے اور آپ کو پردہ پوشی کا حکم ہے۔ لیکن 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، کسی بزرگ کا ذکر شروع ہو گیا، کسی نوجوان کا ذکر شروع ہو گیا، اب کسی بندے نے درمیان سے چھرلی چھوڑ دی اور اس کی عزت کو آگ لگانا شروع کر دی، تو دوسرا بندہ کہنے لگا اپائی زبان بند کر رہے، زبان منہ چھپا، خاموش ہو جا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے 4 بندیاں چ بہ کے جڑا بندہ کسے بندے دی عزت دے دفاع اندر وہ دی عزت دے خلاف بولن والے بندے دی زبان بند کرے گا نا، کل قیامت والے دن اللہ او دے چہرے تو جہنم دی اگ ہی دور کر۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور مسلمانوں، اللہ کا واسطہ، کوئی فالج زدہ ہو، کوئی ذہنی مریض ہو، ادھر دیکھو، کوئی جسمانی معذور ہو، اپاہج ہو، کسی کے ساتھ کوئی بیماری لچاری ہو گئی ہو، رب کا واسطہ اس کو اہمیت دیا کرو۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا اللہ نے چند لوگوں کو اندھا کیوں رکھا ہے؟ حاجی صاحب میرے والے ویکھیو، اللہ نے چند لوگوں کو انیا کیوں رکھا ہے، اندھا کیوں رکھا ہے؟ انہیں آکھیا تاکہ اکھاں والیاں دی عقل ٹکانے رہے کہ اللہ مینوں بھی انا رکھ سکتا سی۔ کبھی زندگی میں کسی معذور کو تکلیف نہ دے، مذاق نہ اڑائے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو زندگی کے راز بتا رہا ہوں۔ کبھی کسی عزت دار بندے کو بے عزت نہ کریں اور ایسے لوگوں کی صف میں شامل نہ ہو جو عزت دار لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں۔ یہ بربادی ہے، یہ نری نحوست ہے۔ اور تیسری بات بھی توجہ سے سن لے، ورنہ یہ روزے، یہ تراویاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بڑا اجر ہے روزے رکھنے کا، بڑا اجر ہے تراویوں کا، بڑا اجر ہے رمضان کا، لیکن جو بندہ جس نے کسی معذور کا جینا حرام کر دیا وہ تو پہلے ہی محتاج ہے۔ جس نے کسی کی عزت ہی خاک میں ملا دی، روزہ رکھ کے بھی پگڑی اچھالتا ہے۔ تیسری بات توجہ سے سنیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تیسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کی 4 دیواری میں جو آپ کے بڑے اور بوڑھے بزرگ ہیں نا، اللہ کا واسطہ بوڑھوں اور بزرگوں کی حرمتیں پامال نہ کرو۔ اپنے ابا جی نو رون تے مجبور نہ کرو، اما جی نو رون تے مجبور نہ کرو، فرعون نہ بنو کمزور ماں باپ دے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی جوانیاں خاک میں ملا دیتا ہے جس گھر میں ماں روتی ہو، جس گھر میں بچے اور بچی کے کردار کی وجہ سے باپ روتا ہو۔ اور رمضان کے روزے رکھو، اور بچہ تراویاں پڑھو، اور بچہ سب کچھ کرو، لیکن اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے میں ہاتھ جوڑتا۔ اپنی سخت زبان سے اپنی ماں کو نہیں رلانا، یہ آنسو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں ممبر تے کھڑا جے، قرآن میرے سینے دے نال جے، اللہ دی قسمیں کئیاں بدبختہ نوجواناں نے اپنے ماں پیو نو گھر چ انج کھڈے لین لایا ہے کہ بندہ جانوراں نال سلوک نہیں کرتا، جانوراں نال بندہ سلوک نہیں کرتا، ان کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بیچارے آوازیں ہی مارتے رہ جاتے ہیں۔ اگر کمزور باپ ہے، اگر گھر میں کمزور ماں ہے، ادھر دیکھ کمزور بہن ہے، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، اللہ کا واسطہ ان کے خدمت گزار بنو۔ رسول رحمت علیہ السلام کے پاس ایک بیٹا آیا، کہنے لگا جی میرا باپ میری کمائی کھائی جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا، آپ نے فرمایا تم ہی اپنے باپ کا ہے
اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اے اپنے والدین سے بجلی کے بلوں کے حساب لینے والوں، دعا کیا کرو اللہ مجھے اتنا دے دے میں اپنے ابو کو بیت اللہ کا حج کراؤں. اور دعائی کے لیے اپنی ماں کو ترسانے والوں یہ دعا کیا کرو اللہ مجھ کو توفیق دے دے میں اپنی زندگی میں اپنی ماں کو حج کراؤں. رول گیاں ماما، اللہ دی قسمیں رول گیا جے باپ. دسو میں کی علمی جمعے پڑھاواں، کی وظیفے دساں تانوں. میرے پاس ایک عورت آئی چند دن پہلے، مجھے کہنے لگی شیخ صاحب تسی مکے مدینے بہت جانتے ہو تو مجھے بھی کوئی وہاں کا ویزا لے دو. توجہ سے سننا. میں نے کہا ماں جی آپ نے کیا کرنے ہیں ویزے، آپ کی عمر 60 سال ہو گئی ہے. کہنے لگی بیٹا میرا میاں فوت ہو گیا ہے تو میں گھر میں ہوتی ہوں، بیمار ہو جاتی ہوں تو میرے بچے مجھے دوائی بھی نہیں لا کے دیتے، اور جب میں کھانستی ہوں تو میرے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ ماں ہن کھنگی جانا ہی. یہ بچے نہیں ہیں، یہ جانور ہیں. جانوروں کے بچے نہیں ایسے کرتے. بیٹا روزے رکھ، تراوی پڑھ، رب رب کر، پر کسی معذور کا زندگی میں مذاق نہ اڑانا. کسی عزت دار بندے کو بیٹے 1000 دفعہ سوچنا اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے. اور بالخصوص آپ کے گھروں میں جو والدین ہیں، بوڑھے ہیں، تایا ہے، چاچا ہے. کئیاں نے تو چاچے نال ہی 751 رکھی. ہر وقت تائے کے خلاف، ہر وقت خالہ کے خلاف، ہر وقت ماموں کے خلاف. ہو خدا دا واسطہ اسی مسلمان ہیں کہ جانور ہیں. اور رشتہ داریوں میں تو لذت ہی پڑی ہے یار. رشتہ داریوں میں یہ باپے کیا مانگتے ہیں، بوڑھا باپ اس کی پاؤں کی تلی پہ مساج کیا کر، ساری زندگی تر و تازہ رہے گا. میں 100 باتوں کی ایک بات بتا دیتا ہوں، واللہ العظیم اپنے باپ کی تلی پہ زیتون کی تیل کی مالش کیا کرو، ساری زندگی خشکی نہیں آئے گی تمہاری زندگی میں، تر و تازہ رہو گے. یہ بڑا ایک خطرناک جرم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. ظلم تو بلی پہ ہو تو اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور اگر بد زبانی باپ کے ساتھ ہو، ماں کے ساتھ. اچھا پھر وہ ماں جو پردے والی ہے، وہ باپ جو نماز والا ہے، دین والا ہے، غیرت والا ہے، جس نے جو حلال کمایا ہے. ایک صحابی نے غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شاید وہ صحابی تھا، کہاں سے وہ چلا، کندھے پہ اپنی ماں کو اٹھایا، اپنی ماں کو بیت اللہ کا حج کروایا. تو کہنے لگا حضرت جی میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے. تو حضرت جی نے جواب دیا تجھے جنم دیتے ہوئے اس لمحہ جو تیری ماں کو تکلیف آئی تھی تو نے تو اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا. اور پتر تیرے کو 4 ٹکے کی آ گئے نے، تینوں گل کی کرنی آ گئی ہے، ادھر ویخ تینوں سوٹ بوٹ کی پانے آ گئے نے، ہن تیرے لیے تیرے ماں باپ ہی رف ہو گئے نے. میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، بس یہ آخری بات تیسری کر کے پھر چوتھی بتاتا ہوں. وہاں ایک لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا. اچھا اس کا باپ جب بات کرتا تھا نا، یقین کریں یہ اس کے لفظ تھے. وہ مجھے کہنے لگا راسخ صاحب جیڑی گل کرنی جی میرے نہ کرے ہو، میرے چڈو بھی انہوں کی پتا ہے. یہ ان چڈو ہو گیا. اور باپ کافر بھی ہو تو اس کو نرم بستر پہ بٹھاتے. وہ نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ تھی، مشرکہ ماں، مکے سے چل کے آئی. تو فرمایا میں خدمت کروں؟ فرمایا ہاں، کھلا پلا بٹھا، تیری ماں ہے. کافروں سے بدتر سلوک جاری ہے. اور مائنڈ نہ کرنا، زیادہ بیڑا گرک ہے مذہبی لوگاں دا ہویا ہے، مذہبی لوگاں دا بہتا بیڑا گرک ہویا ہے. زباناں بھی لمیاں، ماں باپ نو تکلیف بھی زیادہ، تے جیدہ مرضی مذاق اڑا. وہ سمجھتے ہیں اسی دین دے ٹھیکیدار ہاں، اسی دین دا کام بڑے پہ کرنے ہیں، لہذا ٹھوک بجا کے رکھو، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. اللہ سے ڈرو یار. جس بندے کو اس کے دین داری نے اتنا بے باک کر دیا ہے نا، وہ بالکل تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے. دین لڑ بھی جاتا ہے بندے کو. آخری چوتھی بات سنیں پھر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
یہی استقبال رمضان ہے، یہی رمضان کی تیاری ہے۔ اور لوگوں محتاجوں کے کام آؤ، اپاہج لوگوں کے کام آؤ۔ الفلاح کے ذمہ داروں کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، بالکل ایک لسٹ بناؤ، قصور میں کم از کم ایک لسٹ بناؤ 100 بندوں کی، جن میں نبینے ہوں، جن میں کوئی لولے لنگڑے ہوں، جن میں کوئی بولے ہوں، جن میں کوئی فالج زدہ لوگ ہوں۔ أعوذ بالله اس کو قریب کرو، اپنے ان کے گھروں میں راشن بھیجو۔ یہ ہے کرنے والے کام۔ دوسری بات یہ ہے، لوگوں کی عزتوں کے راکھے بنو۔ جس طرح کسی کی چوری کرنا حرام ہے، کسی کی عزت چوری کرنا، یہ مال چوری کرنے سے بڑا جرم ہے۔ یہ کیوں نہیں آپ بات سمجھتے؟ ہم تو لوگوں کے گھروں کو ایسے ڈسکس کرتے ہیں، کسی کی بیٹی کی عزت کو ایسے ڈسکس کرتے ہیں، کسی کی ہمشیرہ کو ایسے اچھالتے ہیں، اس کی عزت کو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ان جرموں کی شاید کوئی مرم پٹی نہیں ہے، بہت خطرے میں معاملہ چلا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، میرا ترلا سمجھنا، ضعیف ماں باپ ہیں، کمزور ماں باپ ہیں، قدموں میں بیٹھ جائیں، قدموں میں بیٹھ جائیں۔ وہ جو بھی کرتے ہیں ان کو کرنے دو، وہ 4 دن کے مہمان ہیں۔ آخری بات سن لو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے، یہ جو آپ رحم کے رشتہ دار ہو نا، اللہ نے جو آپ کے رشتے بنائے ہوئے نا، اسی پر ہی قائم رہو۔ مثال کے طور پہ آپ کی ہمشیرہ ہے نا، ہمشیرہ سے رشتہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سکا بھائی ہے نا، رشتہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سکی خالہ ہے نا، سکا ماما ہے نا، رشتہ لینے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے لے ہی لیا ہے نا، تو تانوں رب دا واسطہ جے پھر ساری زندگی نبھا کرے ہو، ورنہ رحم دے رشتیاں دا بیڑا غرق ہو جاتا۔ ساڈے لوگ اپنی بھین وال، اپنے بھرا وال، اپنے مامے وال، اپنی خالہ وال رشتے کرن چ کالے بھی بڑے نے تے توڑن چ بھی کالے بڑے نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح رشتہ داری آگے بڑھا کر جب آپ توڑتے ہو تو خاندان میں کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پتہ ہے نسلیں جو ہیں وہ ان کا مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جذباتی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ بھائی کی طرف رشتہ کر سکتے ہیں، بہن کی طرف رشتہ کر سکتے ہیں، ایک اعتبار سے اچھی بات بھی ہے، لیکن جذباتی نہ ہو، پھر اس کو توڑنے میں جلدی نہ کریں۔ یقین کریں، میں یارے بھائی درجنوں کیس آپ کو بتا سکتا ہوں، دو میں بہناں نے، دیندار نے، پردے آلیاں نے، نمازی نے، اینیاں پردے آلیاں نے کہ انہاں دا چہرہ کدی آسمان دے چن بھی نہیں ویکھیا، بس منڈے ویائے نے ایک دوجے نال، بہن دی دھی لے لی انہیں اپنے پانجی، یا انہیں اپنا پانجا لے لیا، شادی ہو گئی، کل کو طلاق ہو گئی ہے۔ اب اس وقت یہ ہے کہ مرنا جینا ہی ختم ہو گیا، مرنا جینا ہی ختم ہو گیا۔ سکا بھائی سکے بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک حضرت صاحب کے ہم نے اتنے ترلے لیے، بس 1.5 منٹ رہ گیا، ایک حضرت صاحب کے ہم نے اتنے ترلے لیے، چل یار طلاق ہو جاتی ہے، وعدہ کٹا ہو جاتا ہے، بھرا نو معاف کر دے۔ آندا ہے شیخ صاحب کتاب الاذکار واسطے جنہ مرضی چندہ لے لو، میں ادنا صلح نہیں جے کرنی۔ 2 بھائیوں نے آپس میں رشتہ داری کی، تو ایک بھائی ذرا زیادہ تگڑا تھا، تو جدھر رشتہ داری کی نا، اس نے اپنے وہ تگڑے بھائی کو کہا کہ فلاں مدرسے میں چندہ دے دیا کرو، فلاں جگہ پہ چندہ دے دیا کرو، وہ بڑے مستحق لوگ ہیں۔ وہ رشتہ داری ہوئی، وہ رشتہ داری ختم ہو گئی، جب طلاق ہو گئی نا، تو وہ تگڑے بھائی سے جو کمزور بھائی نے چندہ لگوایا تھا نا مدارس کا، اس نے وہ بھی بند کر دیا۔ انہوں نے کہا جتھے انہیں چندہ لوایا میں اتنے چندہ بھی نہیں دینا، اے جے دین دے ٹھیکیدار، اے جے مسجداں دے ٹھیکیدار۔ غصہ نہ کرے، تہاڈے کردار نے لوگاں نو مسجد تو بڑا دور کر دیتا ہے، مدرسے تو بڑا دور کر دیتا ہے، داڑھی ٹوپی تو بڑا دور کر دیتا ہے۔ اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں نا کمیونٹی میں، معاشرے میں دین پھیلے، مسلک پھیلے، دعوت پھیلے، تو بھائی کتا ریمی کے معاملے میں 1000 دفعہ رک جایا کرو۔
ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, लेकिन सके भरा नूं माफ करने का हौसला नहीं, सकी बहन को माफ करने का हौसला नहीं। नबी इस्लाम के पास एक सहाबी है, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे रिश्तेदार कता रहमी करते हैं, मैं सिला रहमी करता हूँ, बुरा सलूक करते हैं, मैं अच्छा सलूक करता हूँ। अल्लाह के नबी हद ही टप जाते ने, मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ। आपने फरमाया फिर दो बातें सुन लो, आखिरी जुमला आज के जुमे, फरमाया फिर दो बातें सुन लो जी, सुनाओ। आपने फरमाया जब तक ये तो सब्र करता रहेगा ना, वो तेरे खिलाफ मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। और जब तक तू सब्र करता रहेगा ना, अच्छा सलूक करता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला रहमत के फरिश्ते से तेरी मदद करते रहे। भैन नूं रिश्ता दे दिता जे, हुण लिफ जाओ, ले लिया जे तो लिफ जाओ, इधर देखो हल लम्हे पा दो, सब्र करो, वरना इतना बड़ा बिगाड़ है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। मस्जिद अल फलाह का माना है कामयाबी की तरफ लेकर जाने वाली मस्जिद, इबादत से खिदमत तक। आपने पहला खुतबा भी सुना है, दूसरा भी सुना है, आई तीसरा भी सुना है। ये है हमारी मस्जिद की दावत, ये है हमारे नौजवानों की दावत। मजदूरों का मजाक नहीं उड़ाते, इज्जतदारों को जलील नहीं करते, फेसबुक को तमाशा बुक ना बनाओ, घर में कमजोर माँ बाप है उनके कदमों में बैठो। और चौथी बात यह है कि रेम के रिश्तों को अगर आप आगे बढ़ाते हो ना, तो फिर इनको तोड़ने में जल्दी ना किया करो, वरना बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाती है। यही रमजान की तैयारी है, यही जिंदगी का सिलेबस है, यही जिंदगी का शेड्यूल और निसाब है। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत कुछ है इसमें, अगर ना समझ आए तो निरी बर्बादी है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। अल्लाह के हुजूर में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें माजूरों मोहताजों का अल्लाह सहारा बनने की तौफीक अता कर दे, अल्लाह लोगों की इज्जतों का राखा बनने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला कमजोर चाचा ताया मामा वालिदैन अल्लाह उनके कदमों में बैठने की तौफीक अता फरमा दे, और रेम के रिश्तों को अल्लाह आगे बढ़ाने की बचाने की अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक साथी कह रहे थे कि शेख साहब आप ना कोई रमज़ान की आमद है, वजीफ़ा ज़रूर बयान कर दे। एक बंदा रोज़ेदार है और एक बंदा जिक्र करता है। एक तो वजीफ़ा रमज़ान का वो तलावत है, वो तो आपको पता है, कुरान कम से कम एक दफ़ा मुकम्मल करें। रमज़ान का सबसे बड़ा वजीफ़ा पता कौन सा है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। साइकिल चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, उधर देखो बिस्तर पे लेटे, रोजे की हालत में चेयर पे बैठे, ऑफिस में बैठे, रज रज के पढ़ो रमजान के अंदर। अल्लाह जिंदगी दी मट्टी भी सोना बना दे। ये चार कलमे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, एक दफा सारे पढ़ के सुनाए। शर्माए नहीं, तालीम के लिए कह रहा हूं, फिर पढ़ के सुनाए। अगर आप इसकी तफसील पढ़ना चाहें, ये मैंने एक गिफ्ट पेपर तैयार किया है किताबुल अस्कार। इसमें ये मैं समझता हूँ आपकी कार में होनी चाहिए किताब, ये बेड बुक है, बेड पे होनी चाहिए, ऑफिस में होनी चाहिए। इसमें मैंने बड़ी मेहनत करके बड़ी तरतीब से सारी चीज़ें रमज़ान के अज़कार, सब अज़कार मैंने जमा कर दी हैं। तो चूँकि मुझे ये सिस्टम दे के बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ है। इसकी वैसे तो कीमत 400-500 रुपये है, लेकिन इसको हमने बिल्कुल दावती सिलसिले में रखा हुआ है। 250 रुपये के करीब आपको मिल जाएगी। 5-5, 10-10 ले जाएं, दोस्तों को गिफ्ट करें, अपने बेड पे रखें, पढ़ते रहें। और जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, बिल्कुल आप इनको पल्ले बांध लें। एक बद्दुआ करें दौरान खुतबा, ताकि मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए। इलाहुल आलमीन, दुश्मनाने इस्लाम, इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनको नाकाम कर दे, अल्लाह उनको नाकाम कर दे, अल्लाह उनको हिदायत दे दे।
اور اگر اللہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما لے. خاص طور پہ امریکہ و اسرائیل جو شرارتیں کر رہا ہے اللہ امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرما، اور غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہمارے اس مرکز اور مسلم اور مسجد اور مرکز اور کمیونٹی اللہ پاک اس کی حفاظت فرما. ان بھائیوں کے دست و بازو بنو، اس کمیونٹی کا حصہ بنو، آگے بڑھو. اور یہ رمضان المبارک کے جو بڑے شاندار پروگرام آپ کے سامنے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے، اللہ کا فضل ہے آپ کے لیے. لوگ مجھے کہتے ہیں راسخ صاحب انقلاب کے میں آئے گا. انقلاب کا طریقہ یہی ہے، اس طرح کے مراکز کھڑے کرو جو عبادت بھی ہو، خدمت بھی ہو، کمیونٹی بھی ہو، ویلفیئر بھی ہو، سب کچھ ہو. میری مسجد کھپا تے چکو تے سجا چکو کہو سبحان اللہ. اے محلہ نہیں بولیا، او نہیں بولیا، 5-7 مولوی صادقے تو نہیں سبحان اللہ کہندا. اس سسٹم سے آپ باہر آ جاؤ، سیانے ہو جاؤ، سیانے ہو جاؤ. یہ ہے تعمیری کام، یہ ہے کرنے والے کام. ان نوجوانوں کے لیے دعائیں کیا کرو. یہ رمضان آ رہا ہے نا، دعائیں کیا کرو الفلاح کے لیے کہ اللہ پاک یہ ہیں بھی الفلاح والے، اللہ ان کو یہاں بھی کامیاب کر دے، اللہ ان کو آگے بھی کامیاب فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے معاملے آسانی والے کرے. کچھ معاملات ابھی باقی ہیں، اس کے لیے اخراجات بھی ضروری ہیں. تو آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات، پیسے روپے، حاجی صاحب کتے نکرے کو پلاٹ پہ ہے نا تے بیچ کے دے دو ہے نا جواناں نو. ہن مار کا بڑا گرم جے اس ٹائم، اولیاء الرحمان اولیاء الشیطان بالکل ٹکر ہے. حکومت آپ کو بسنت دے رہی ہے، ڈور دے رہی ہے، لٹ لو لٹ لو، پھڑ لو کر رہی. جو 3 دن بغیرتی ہوئی ہے لاہور چھتوں پر، آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے. یونیورسٹیوں بچیاں آئس کا نشہ کر رہی ہیں، بغیرتی فحاشی ہے. ٹرانسفر جو دے رہے ہیں آپ کے معاشرے کو، آپ کے سامنے. تو یہ مٹھی پر نوجوان اور یہ سسٹم اور یہ کمیونٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ اس کو قیامت تک آباد اور شاد فرما. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.